بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گودل۔ پاکستان میں رائٹ نو صورتحال یہ ہے کہ ہر لمحے کے ساتھ صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ ایک جانب پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں عوام کے سامنے ایک ظاہری لڑائی لڑ رہے ہیں، جس سے تاثر لگ رہا ہے کہ دیکھیں یہ دونوں جماعتیں تو بڑی عوامی سیاست کر رہی ہیں۔ دوسری جانب اصل جو فریق ہے وہ عمران خان ہے۔ میں آپ کو آج کے بعد خبریں دینے سے پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج میں نے ایک شو کیا، اور شو میں نے کیا گوال منڈی سے، اور جو گوال منڈی ہے وہ نواز شریف کا آبائی علاقہ ہے۔ وہاں پہ لوگوں سے 2-3 سوال ہم نے پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور اگر واپس آ رہے ہیں تو ان کے آبائی حلقے گوال منڈی کے جو لوگ ہیں کیا وہ اس کے اوپر خوش ہیں؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری، کیا نواز شریف کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا، اور عمران خان اور نواز شریف کے اندر فرق کیا ہے؟ میں آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اکثریت میں یہ نہیں کہتا کہ 90%، 80% جو بھی ہے، میں یہ کہہ دیتا ہوں آپ کو، اکثریت میں وہ لوگ تھے جو عمران خان کے حق میں بول رہے تھے، اور اکثریت میں لوگ وہ تھے جو نواز شریف کے خلاف تھے، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں کریں گے۔ اس میں کون سے لوگوں کی رائے کیا تھی یا اس کی دلیل کیا وجہ تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور کے اوپر کسی کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے نواز شریف جو ہیں وہ ہر چیز چھوڑ کے، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ ہمیں چھوڑ کے لندن چلے گئے، تو اب جب ہم مشکل میں ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ نواز شریف کس حالت میں ہے یا نواز شریف کے آنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں پڑتا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دوسری جانب عمران خان کے اوپر بھی تو کیسز ہیں، عمران خان بھی تو سب کچھ فیس کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے شہر لاہور، اپنے ملک پاکستان کے اندر رہے، اور جیل کاٹنی پڑی ہے تو بھی تو جیل پاکستان میں کاٹ رہے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دیکھیے اگر فرق پڑنا ہوتا تو پچھلی حکومت جو 16 مہینے کی تھی وہ بھی تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو نواز شریف کے آنے سے کیا ہو جائے گا۔ اور پھر لوگ بہت سارے ایسے تھے جو اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے، یا جو کہہ رہے تھے ہم الیکشن میں ووٹ کسی کو بھی نہیں کریں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم اس نہج کے اوپر ہیں۔ تو میں آپ کو بڑے باریک بینی سے بات بتا سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف حلقے کا ایک شخص جس کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ میاں صاحب کھیل ختم ہو چکا ہے۔ یہ ان کے حلقے کے ایک ووٹر کے الفاظ تھے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو اب یہ سوچ رہے ہیں، جو ان کا خیال ہے کہ یہ کریں گے، وہ گراؤنڈ کے اوپر آئے۔ میرے خیال سے عوام بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہی ہے کہ ان کو ووٹ کا موقع ملے، نواز شریف واپس آئیں، اور پھر وہ لوگ بتائیں ان کو کہ وہ کس صورتحال میں سے گزرے ہیں یا کس پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ اپنے گھر والے لوگ رونے کے اوپر آ گئے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے اوپر عوام کے جب رد عمل لے رہے تھے تو لوگ رو رہے تھے، آپ دیدہ تھے کہ ہم بچوں کو کھلائیں پلائیں، کیا کریں، یا ہم بجلی کے بل ادا کریں یا پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ خریدیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سورج غروب ہونے کے ساتھ آج جسٹس بنیال کی چیف جسٹس شپ کا سورج بھی غروب ہو گیا ہے، کیونکہ آج وہ خود جب خطاب کر رہے تھے سپریم کورٹ کے عملے سے تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈھلتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی، اور آپ دیدہ بھی ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ سورج طلوع ہوتا نظر آ رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ میں آج ملا، چونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، میں عبدالقدوس صاحب کو جو پروفیشنل گروپ کے کینڈیڈیٹ ہیں صدر کے، بڑے ہی اپ رائٹ مین ہیں، اور بڑی اچھی وکالت بھی انہوں نے کی، بڑا نام بنایا۔ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑی امیدیں ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے۔ توقعات کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ وہ جس طرح انہوں نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دیا یا باقی کیے، تو امید ہے کہ وہ آئین کے لیے، رول آف لا کے لیے، ان چیزوں کے لیے بھی اسٹینڈ لیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے ہی عمران خان کو ضرور بلاوا آ گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ضمانت والا معاملہ، جہاں پہ جسٹس ابو الاسناد ذوالقرنین نے ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی درخواست کو نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب باقاعدہ طور پہ ان کی درخواست سماعت کے لیے بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کاز لسٹ ہے وہ آ گئی ہے، اور منڈے کے روز جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کا سنگل بینچ جو ہے وہ عمران خان کی ضمانت کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم باقی ججز اور بینچز کی بات کرتے تھے، ہم خیال ججز ہم خیال بینچز،
تو کیا جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ سب کیسز عمران خان کے اپنے پاس رکھتے ہیں؟ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہم خیال بینچ ہے؟ کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم خیال جج ہیں؟ یا یہ صرف اور صرف جو پی ڈی ایم جن سے سمجھتی ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا، یہ الفاظ وہیں پہ استعمال کرنے پڑیں گے؟ لیکن اب ایک اور بات ہے عمران خان کو بلاوے والی، کہ ضمانت والا معاملہ جب ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس شخص کو بھی لایا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، تو کیا اب ان کو لایا یا بلایا جائے گا؟ کیا صرف اور صرف آپ نے نوٹسز جاری کرنے ہیں یا عمران خان کو عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت صرف ڈر اور خوف یہ ہے کہ عمران خان کی جھلک کسی طور پہ بھی باہر نہیں آنی چاہیے، پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اس نے باہر آنا ہے، اس نے اسی طرح وکٹری کا نشان بنانا ہے، اس طرح اس نے ہنستے مسکراتے بات کہنی ہے، اور یوں سارے کا سارا وہ جو بیانیہ ٹی وی کے اوپر اینکرز کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے اربوں روپے لگا کے وہ 10 ارب روپے کی نوازشات کے ساتھ جو بنایا جاتا ہے تو وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اور اندازہ کیجئے پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہیں، انہوں نے آج ایک بات کی تو جس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا پابندی عمران خان کے اوپر ہٹ گئی ہے؟ انوار الحق کاکڑ نے آج وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور وہ وائس آف امریکہ کو یہ بتا رہے تھے کہ آزادی اظہار رائے کے اندر پاکستان انڈیا سے بہتر ہے، پہلی بات انہوں نے یہ بتائی۔ پھر وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی شخصیت کے نام لینے کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو معلوم نہیں پڑتا کہ عمران خان کا نام پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر کیوں نہیں لیا جا سکتا، یا چلیں نام لینے کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ابھی سے لے کے اگلے 12-24 گھنٹوں میں دیکھ لیجئے گا کہ کیا کسی ٹی وی چینل کے اوپر عمران خان کی تصویر دکھائی جاتی ہے، نام لیا جاتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انوار الحق کاکڑ کتنا سچ بول رہے تھے، اس کا تعین آپ خود کر لیجئے گا۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو سیاست سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے اگر آپ نے اور جن کے آپ نمائندے ہیں، جو آپ کو لے کے آئے ہیں، اگر ان کی خواہش کے اوپر ہوتا تو وہ تو اپریل 2022 کے اندر ہی ختم کر چکے تھے عمران خان کی سیاست کو، لیکن اس کا فیصلہ تو عوام کرتے ہیں۔ تو اب آپ تو باہر کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن عوام نہ کرے تو باہر کون ہوتا ہے؟ تو ان کا جی یہ تاثر درست نہیں ہے کہ سابق عمران خان کو قانونی مقدمات کے ذریعے سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو نظر آئے کہ یہ سیاست دور کرنے کا عمل نہیں، بلکہ قانون، ملک کا قانون اپنی راہ لیتا ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ یہ ملک کا قانون وہیں پہ راہ کیوں لیتا ہے جو ملک کے سسٹم کے اوپر لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ نواز شریف کے لیے راہ کیوں نہیں لیتا، جس کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ ان کو ہتھکڑی لگانے کا فیصلہ ادارے کریں گے۔ ظاہر ہے قانون کی اتنی ہمت اور کیوں ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ فرما رہی تھی کہ نواز شریف واپس نہیں آ رہا، پاکستان کی خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف اپنے لیے نہیں، وطن اور عوام کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں کر رہی تھی اور کہا 21 اکتوبر اعلان ہے کہ عوام کی تکلیف کے دن ختم ہونے والے ہیں، معمار پاکستان ویلکم بیک، سازشیوں گڈ بائے۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ اپنے کامنٹس کے ذریعے رائے ضرور دیجئے گا کہ جس طرح گوال منڈی کے لوگ کہتے ہیں، آپ کیا واقعی ہی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر خوشحالی کا دور ہے، واپس آ گیا ہے؟ اگر خوشحالی کا دور ان کے واپس آیا ہے تو پچھلے 16 مہینے بھی تو نواز شریف کی جماعت کی ہی حکومت تھی، اور مریم صاحبہ براہ راست آرڈرز دیا کرتی تھی کہ مفتاح کو اس پہ ٹویٹر پہ، حالانکہ ایک دن بھی اسحاق ڈار کو ان کی ہمت اور جرت نہیں ہوئی اس طرح سے مخاطب کرنے کی، اور پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کی واپسی پہ ان کا استقبال نہیں بلکہ ان کو جیل جانا ہوگا۔ لیکن جیل نواز شریف کیوں جائیں گے؟ مریم صاحبہ کہتی ہیں جی ان کو جو مائنس کرنے والے ہیں وہ خود مائنس ہو گئے ہیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ نواز شریف تو اس بار جو ہے وہ کسی اور کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے آ رہے ہیں، اور اگر کسی کے کندھوں کے اوپر بھی آپ سوار ہو کے آ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا قاضی بھی آ گیا ہے، اور اس کے باوجود آپ کو الیکشن سے ڈر لگتا ہے، عوام کی عدالت میں جانے سے ڈر لگتا ہے، تو پھر آپ مان لیجئے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ آ جائیں گے، اقتدار بھی شاید حاصل کر لیں، لیکن عوام کی عدالت اور عوام جس طرح بدلہ لیتے ہیں اس کا حساب وہ لینا بھی جانتے ہیں، تو میرا خیال وہاں آپ کے لیے بہت مسائل ہوں گے، اور میں تو گراؤنڈ کے اوپر یہی دیکھ رہا ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔